اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ پانچواں باب ہے ہمارا حکومت والا، اور ہم اس کے کر رہے ہیں انشائیہ سوالات۔ شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز ہو چکے ہیں، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے کہ وفاق اور نیم وفاق میں وفاق سے کیا مراد ہے، وفاق اور نیم وفاق میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے ہم نے وفاق کی تعریف کرنی ہے، تو یہاں پہ وفاق کی طرز حکومت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم نے صرف کیا کرنا ہے، وفاق کی تعریف کرنی ہے، تو اس میں سے وفاق کو ہم نکالیں گے۔ وفاق کی ایسا نظام ہے جس میں آئین کے تحت حکومت کے اختیارات کو ریاست کی مرکزی اور علاقائی حکومتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی وفاقی نظام کیسا ہے کہ اب اسلام آباد ہے تو وہاں پہ وفاقی نظام رائج ہے، تو وہاں پہ کیا ہے، انہوں نے سارے اختیارات حکومت نے تقسیم کی ہوئی ہیں۔ پنجاب، سندھ، سرحد بلوچستان، خیبر پختونخوا یا گلگت بلتستان ہے، سب صوبوں کے الگ الگ وزیر ہیں، ان میں ہر صوبے کے الگ اختیارات تقسیم ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ وفاق کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، فیڈرل۔ یہ لاطینی زبان کے لفظ فیڈس سے نکلا ہے، جس کا مطلب معاہدہ یا سمجھوتا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف آزاد ریاستیں ہی باہمی معاہدے کے ذریعے ایک نئی ریاست تشکیل دیتی ہیں۔ ڈائسی کا کیا کہنا ہے کہ وفاق ایک ایسی سیاسی تنظیم ہے جس میں قومی اتحاد اور اختیارات کو علاقائی حقوق کے ساتھ ہم آہنگ کیا جاتا ہے۔ وفاق میں شامل اکائیوں کو دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں اکائی کو صوبہ، پروونس، امریکہ میں ریاست کو اسٹیٹ اور سوئٹزرلینڈ میں کینٹن کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ ہم نے کیا بتانا ہے کہ وفاقی سے کیا مراد ہے، وفاقی اور نیم وفاقی میں کیا فرق ہے۔ وفاقی کا ہم نے بتا دیا ہے، اب ہم نے بتانا ہے کہ نیم وفاقی، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے نیم وفاقی، یہ جواب ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہ ایسے نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ وفاقی کا ہم نے بتا دیا، اب نیم وفاق، اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے۔ نیم وفاق، وفاق اور نیم وفاق یا کنفیڈریشن دونوں الفاظ کا مادہ ایک ہی لفظ ہے۔ بعض اوقات ان دونوں کو ایک ہی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تاہم نیم وفاق اور وفاق بنیادی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ نیم وفاق چند آزاد اور خود مختار ریاستوں کا اتحاد ہے۔ یہ اتحاد عارضی ہوتا ہے، اس اتحاد کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ چند ایک مشترک مسائل کو مختلف ممالک مل کر حل کریں، ٹھیک ہو گیا۔ نیم وفاق یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ملک کے لوگ اور دوسرے پورے ملک کا حکومت، پوری حکومت اور سارے صوبے لوگ مل کے یہ مسئلہ حل کریں۔ اوپن ہائم، اب اس کی تھوڑی تعریفیں بھی سیکھ لیں تاکہ تھوڑی اچھے نمبر آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیم وفاق چند آزاد ریاستوں پر مشتمل ہوتا ہے جو اپنی داخلی اور خارجی آزادی کو برقرار رکھتا ہے، ایک معاہدے کی روح سے اتحاد قائم کرتی ہے جس کی اپنی تنظیم ہوتی ہے، جس کا تعلق شہریوں کو بجائے رکن ریاستوں سے ہوتا ہے۔ بلنشلی کیا کہتے ہیں، نیم وفاق ایک حقیقی ریاست کی بجائے کئی آزاد ریاستوں کا مجموعہ ہے۔ وفاق اور نیم وفاق میں مشابہت، یعنی یہ ملتے جلتے ہیں۔ وفاق اور نیم وفاق میں دونوں باتوں میں کیا ہے کہ مشابہت پائی جاتی ہے، ان دونوں میں کچھ آزاد ریاستیں اتحاد قائم کر لیں تو یہ ایک مرکزی اور ادارہ جو تنظیم تشکیل دیتی ہے۔ اس کے بعد وفاق اور نیم وفاق میں فرق۔ نیم وفاق آزاد اور خود مختار ریاستوں کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس میں ریاستیں اپنے اقتدار اعلیٰ سے محروم نہیں ہوتی، جبکہ وفاق میں شامل ہونے والی ریاستوں کو اپنی انفرادی ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں اور ایک نئی ریاست کو جنم دیتی ہیں جس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے۔ وفاق کا اس کے بعد وفاق مستقل نوعیت کا ہے اتحاد ہے، اس میں شامل اکائیوں کو علیحدہ اختیار کرنے کا قانونی حق نہیں ہے۔ شامل نیم وفاق اتحاد عارضی اور مخصوص عرصہ کے لیے ہوتا ہے۔ نیم وفاق میں شامل ریاستیں جب چاہیں اتحاد کو خیر آباد کہہ سکتی ہیں۔ جو وفاق ہوتا ہے اس میں تو ریاستیں
پکا اتحاد کرتی ہیں، لیکن نیم وفاق میں جب ریاستوں کا دل چاہتا ہے وہ اس میں اتحاد ختم کر سکتی ہیں۔ وفاق میں مرکزی حکومت کا تعلق براہ راست ملک کے تمام شہریوں سے ہوتا ہے۔ نیم وفاق میں مشترکہ حکومت یا تنظیم کا صرف ریاستوں کی حکومت سے واسطہ رکھتی ہے، اس کا تعلق شہریوں سے نہیں ہوتا۔ وفاق میں کیا ہوتا ہے، حکومت مرکزی حکومت سے تعلق رکھتی ہے۔ مرکزی اب ہماری کون سی حکومت ہے، عمران خان والی، اسلام آباد والی، لیکن ہم پنجاب میں رہنے والے ہیں تو نیم وفاق کیا ہے کہ ہمارا تعلق پنجاب سے ہے۔ وفاق میں شامل اکائیوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے تو اسے خانہ جنگی تصور کیا جاتا ہے۔ اگر نیم وفاق میں شامل ریاستوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے تو اسے بین الاقوامی جنگ کہتے ہیں، کیونکہ وہ آزاد اور خود مختار ریاستوں کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی پاکستان میں جنگ چھڑ گئی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وفاق میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ نیم وفاق میں جنگ چھڑ گئی تو یہ ملک میں ہوگی، لیکن وفاق میں چھڑ گئی تو یہ خانہ جنگی تصور ہوگا۔ وفاق کی مرکزی حکومت آئین کے تحت قوانین وضع کرتی ہے، جبکہ نیم وفاق میں مشترک حکومت کے پاس قانون وضع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، وہ صرف تجاویز اور سفارشات پیش کر سکتی ہے۔ وفاق میں شامل تمام ریاستوں کو بین الاقوامی قانون کی روح سے ایک ہی ریاست تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس میں بین الاقوامی شامل اکائیاں کسی بین الاقوامی تنظیم کے رکن نہیں بن سکتی۔ اس کے برعکس ریاست وفاق میں شامل ہر ریاست کسی بھی تنظیم کا رکن بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے وفاق میں آزاد برتر اور اختیار عدلیہ کا وجود ناگزیر ہے۔ وفاق میں کیا ہے، آزاد اور برتر بندے کا اختیار نہیں ہوتا تاکہ آئین کی پوری حفاظت ہو سکے اور مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے مابین تنازعات کا فیصلہ ہو سکے، مگر نیم وفاق میں کسی ایسی عدلیہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 8، وفاق میں شامل تمام اکائیوں میں بسنے والے افراد ایک ہی قوم کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں سندھی اور بلوچی اور پٹھان سب ایک ہی قوم کے افراد ہیں۔ نیم وفاق میں شامل ریاستوں کے باشندے اپنی اپنی قومیت برقرار رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ وفاق میں شامل کو ہوتا ہے کہ بسنے والے ایک ہی قوم کہلاتے ہیں، سندھی، بلوچی، پٹھان یہ سب ایک ہی قوم کے افراد ہیں۔ نیم وفاق میں کیا ہوتا ہے، ریاستوں کے باشندے اپنی حکومت برقرار رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گیا وفاق سے کیا مراد ہے، وفاق اور نیم وفاق میں فرق۔ امید ہے اچھا سمجھ آئے ہوگا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو کا سوال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تمام سوالات کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ آسانی سے سوال کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔